بندہ پہلے مر ویندے کوئی دل دی حسرت مردی نہیں پر بندہ پہلے مر ویندے اندے سب اعمال اندے سامنے ہوندے جڑا ہی دنیا وچ کر ویندے اگے عملاں دی نئے تار دے وچ کوئی بڈ ویندے کوئی تھر ویندے منصف بازی قسمت دی کوئی جیت ویندے کوئی ہر ویندے اور ذرا سوچ سمجھ کے رستہ گھن اگے منزلہ تیریاں دور آسن جاگتے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ ذرا سوچ سمجھ کے رستہ گھن اگے منزلہ تیریاں دور آسن جڑی خاک اج خاک اڑائی رانے ہی خاک دے وچ تے گپور آسن جے نور نبی دا قائل بھی ہو کالی قبر دے وچ بل نور آسن تیرے نال ظفر کہیں نہیں ونجنا کل ہی قبر دے وچ بھی حضور آسن معزز محترم سامعین کرام دوست بزرگوں عزیز ساتھیو عیسیٰ علیہ ثواب کل خانی دی محفل دعا ہے اللہ پاک مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ اللہ تعالیٰ بی بی صاحبہ دی بخشش فرماوے انہاں دے درجات بلند فرماوے وقت مختصر وقت اچ میں جناب جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے انہاں دا ترجمہ دے تفسیر مختصر پیش کرے نا تو آڈے تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پہلے طرح بیٹیاں عطا فرمائیاں وال سرکار کو اللہ پاک نے بیٹے عطا فرمائے سرکار دے نو بیٹے جنہاں دنیا تو رحلت فرما گئے پردہ کر گئے کریم آقا علیہ السلام دی بیوی جناب سیدہ خدیجہ پاک مغموم تھیاں پریشان تھیاں کہ اللہ پاک نے مہربانی کی تھی کرن وازی کی تھی پوتر بھی دو سونے عطا فرمائے اور جب ماں بھی سونی ہوئے تھے پیو سونیاں دا سردار ہوئے پوتر چوکھا سونا جمع میں تو کچھ نہیں آگ سکتا پاک نبی دے گھر وچ جناب طیب تے جناب طاہر پیدا تھے حسین جناب قاسم پیدا نبی سہی دے جناب والا پتر حسن حسین دے مامے سینڈ زہرہ پاک دے بھیرا سونے چوکے حسین اوہن تو کو پتا ایدوہ وصال فرما گئے تے اما خدیجہ پاک بھی مغموم رہن لگ پیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھیون لگ پہ اللہ پاک فرمایا محبوب گھبرانا پریشان نہ تھی اسا تے کو ایسی بیٹی دے سوں جڑی سارے پتران دے حاوی ہو سی اللہ پاک نے فرمایا انا آتینا کل کوثر محبوب اسا تو کو کوثر عطا فرمائے کیا مطلب کریم آقا علیہ السلام نے واضح طور دے خود فرمایا ہر کہیں دی اولاد اللہ نے اپنے صلب وچ رکھیے فرمایا اللہ نے میری اولاد اللہ نے علی دے صلب وچ رکھیے سرکار نے فرمایا بظاہر حسن و حسین علی دے بیٹے لیکن حقیقت وچ میں نبی دے بیٹے کریم آقا علیہ السلام فرمایا کہ ہر کہیں دی نسل جناب اللہ انہاں دے پتری جو چلسی پر میں مصطفیٰ دی نسل میں مصطفیٰ دا نسب میں مصطفیٰ دی اولاد میں مصطفیٰ دا خاندان میری بیٹی سیدہ زہرہ پاک کی چلسی کریم آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی دا نام رکھیا فاطمہ جس نے فاطمہ رکھیا تے سیدہ زہرہ پاک نے اپنے ابا حضور کو خود سوال کیتا اے میرے پیارے بابا جان مہربانی فرماؤ کرم نوازی فرماؤ اے فاطمہ دے مانے تے اپنی زبان نال آپ دساؤ کہ تسا میرا نام فاطمہ کیوں تجویز فرمائے سامعین محترم ذرا کھل کے نہ تے بلکہ سر جھکا کے جملہ سننے کہ انتہائی توجہ دے نال ادب نال تاکہ پتہ لگے جس ماں دا تسا کھیر پیتے وہ کوئی بدکار عورت نہیں فحاشہ عورت نہیں چنگیاں ماما جنہ اولاد کو کھیر پلاویں اوہو زہرا دی حیا کریں تے زہرا دی اولاد دا بھی حیا کریں پاک نبی فرمایا زہرا تیرا نام ہے فاطمہ ہی واسطے رکھے کہ فاطمہ فتم بھی چوئے اور فاطم دے معنی یہ ہے کہ اللہ پاک تے کو اور تیری اولاد کو اور تیری اولاد دے منن والے پیار کرنے والے کو اللہ پاک نے جہنم دی بھاگ بچا فرمایا فاطمہ اللہ نے میرے نال وعدہ کیتے فرمایا محبوب تیری اس بیٹی دی جتنی اولاد ہو سی قیامت تک جتنی اولاد اصلی تے نسلی سید دی یہ پہچان ہوندی ہے کہ وہ دین مصطفیٰ نال غداری کرن والا نہیں ہوندا دین مصطفیٰ دا وفادار ہوندے اصحاب رسول نال محبت کرن والا ہوندے اصحاب رسول دا حیا کرن والا ہوندے جیڑا صدیق و فاروق مصطفیٰ سینے نال لا کے رکھے تے اپنے آپ کو اخواوے سید تے اپنے آپ کو اخواوے پیر اپنے آپ کو اخواوے جناب اللہ بہت بڑا جاگیردار تے صدیق کو بھوکے فاروق کو بھوکے او مصطفیٰ دا کچھ نہیں
لگدا مصطفیٰ دا وہ کچھ لگ دے جیڑا مصطفیٰ دے صحابہ دا حیا کرن والا ہوئے کیونکہ صدیق ہوئے جے دے پچھو علی پاک نے نماز پڑھیے اور عمر پاک ہوئے جے دے پچھو علی پاک نے نماز پڑھیے تو اندازہ کر تو بد عقیدہ دے پچھو نماز نہیں پڑھدا 14 صدیاں بعد تیری میری نماز دی اہمیت کیا تیری میری نماز دی وقار کیا کوئی ساری نماز دا حال نہیں وقت بھی ساری کوشش ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے اس امام دے پچھو نماز پڑھوں جیسے امام نال سارا عقیدہ رلدا ہوئے آپ اندازہ کر علی پاک نے تو نماز ہا علی پاک کو پوچھا گیا یا علی تو سکڑا خدا کو ڈٹھے فرمایا کڑھا دی گال چھوڑ میں علی ایک سجدے تو دوجا سجدہ کرے گا نہیں جب تک 70 بار خدا دا دیدار کرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حقیق نعرہ حیدری سیدہ زہرا پاک توجہ ہے تو آگے اونچی بولو ذرا سبحان اللہ ہر حال ایک سیدہ زہرا پاک کا ادب کرو ہر حال ایک سیدہ زہرا پاک کا حیا کرو اچھا جناب اللہ میں پروگرام دے نا پروگرام دے ایک جملہ پڑھے کئی بندے کو بڑی تکلیف تھی ہمارے سے واسی یہ تو سکی میں گال کی تھی میں جملہ پڑھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن عرش تے گئے تھے اللہ پاک نے محبوب دا استقبال کیتا کنا مولوی نو بڑی پیڑ تھی اے شاہ صاحب تسا اللہ دی توہین کر میں کہ دور 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 کیڑی بکواس کرے نے میں کہتا ہے نہیں پڑھی بخاری دی حدیث کوئی مسلمان عام بندہ رب دی طرف ایک گیٹ جاوے اللہ ان دی طرف بولو 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 اللہ ان دی طرف ایک قدم چیندے اللہ اپنی شان دے مطابق جانے سی ان دا معنی رحمت مگر رحمت دا معنی دا تسا کی تھے حدیث ہے جا رحمت کہنے حدیث ہے جا قدم کیا بات ہے کیا بات جو کہنی دواری بولو ہے حدیث ہے رحمت نہیں حدیث ہے قدم ہے جیڑا رب دی طرف ایک قدم چاہے اللہ ان دی طرف ڈا قدم چاہے جیڑا رب دی طرف ڈا قدم چاہے اللہ ان دی طرف دوڑ کے آندے جیڑا رب گناہگار بدکار خطاکار واسطے دوڑ کے آندے اپنے یار واسطے کی آیا اسی سبحان اللہ سبحان اللہ دی آواز کہہ نہیں آئی ہاتھ چاہو ذرا سبحان اللہ دوڑ دیا اللہ اور فرق تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جملہ سا توجہ ہے نا جناب سمجھ آ گیا اسی کہ جیڑا رب عام مسلمان واسطے عام کلمہ گو واسطے اللہ تعالیٰ دی ہمیں رحمت ہمیں جو میں کہا کہ جناب ہمیشہ معزز مہمان معزز جناب اللہ میزبان معزز مہمان کا استقبال کریں دے اللہ مصطفیٰ آپ نہ کیا رب نے آپ سنوایا اپنا وجنا ہو رہے دے انہوں نے سنواونا ہو اللہ نے خود سواریاں بھجوائیاں خود آپ استقبال کیتا میں کیا مصطفیٰ ہے جیدہ خدا استقبال کرے اور زہرہ ہو ہے جیدہ خود مصطفیٰ استقبال اور کریم آقا علیہ السلام دی جگہ تے باہمنا کوئی عام گال نہیں مطلب کوئی بندہ آکھے سرکار اپنی دھی کو اپنی جاد نہیں ملیں دیان کہ جناب اللہ دھیاں پیو دی جاد رہا ایدے شاہ جی کے دی بڑی گال ہے میں کہے دی بڑی گال ہے جیڑا سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر پاک خلیفہ بنے تے منبر پاک دے آئے تے جتھے میرے پاک نبی باندھے ہیں تے جناب صدیق پاک اون جگہ کو اون جگہ کو پوسا دیتا جتھے سرکار پیر رکھیں دے صدیق پاک اتھائیں آکے بہ گئے تے جناب صحابہ کیوں آکے سے اتے بہو فرمایا نا اتے میں نہیں باندھا آکے سے کیوں آکے اتے میرے محبوب دی جگہ ہے اللہ دے مطلوب دی جگہ ہے فرمایا نا میں تلے باسا تاکہ پتہ لگے غلام پیرا سردار اتے باندھے راندن غلام تلے باندھے راندن جناب سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت دے پیر والی جگہ تے بیٹھے وقت فاروق اعظم پاک ہے جتھے حضرت ابو بکر پاک پیر رکھیں دے عمر پاک صدیق پاک دے پیر والی جگہ تے بیٹھے وقت حضرت عثمان غنی آئے جتھے حضرت عثمان جناب حضرت عمر پیر رکھیں دے عثمان غنی اٹھائیں آ کے بہ گئے سیڑھیاں چارن جناب والا جگہ پوری تھی گئی ایک تے سرکار بیٹھے دوسری تے صدیق پاک بیٹھے تیسری تے فاروق اعظم بیٹھے چوتھی تے عثمان غنی بیٹھے جب مولا علی خلیفہ بنے لوگ آئے دیکھن واسطے جلو تے صحیح اج علی تلے باندھے اج علی عثمان دی جگہ تے باندھے اج علی عمر دی جگہ تے باندھے اج علی ابو بکر دی جگہ تے باندھے اج علی کیا کرے دے جب مولا کائنات مولا علی آئے آپ نے عثمان والی جگہ تے پیر رکھیا حضرت عمر والی جگہ تے بھی پیر رکھیا حضرت صدیق پاک والی جگہ تے پیر رکھیا جتھے پاک نبی باندھے مولا علی اٹھائی بیٹھے ایک بندے آکھیا وہ کہ ابو بکر نے
نہیں بیٹھا, عمر نہیں بیٹھا, عثمان نہیں بیٹھا, علی تو کیوں بہ گئے؟ فرمایا تینی ٹھاکے نہ جن مکہ فتح تھی جن کھانے کعبے دے اندر داخل تھا یہاں سے مصطفیٰ دے موڈیان میں علی دے پیرن جیڑے علی دے پیر مصطفیٰ دے موڈیان دے لگ سکتے نو علی مصطفیٰ دی جا دے بہ سکتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. علی دے نام دے جڑا ہاتھ جیسی قیامت علی بھار اللہ کرے سی علی اودی سفارش کرے. توجہ ہے نا جناب دی سامعین محترم ذرا غور فرماؤ, توجہ فرماؤ. میرے پاک نبی کملی والے آقا سرکار اپنی جگہ تے یا سرکار ملے دین علی کو یا ملے دین اپنی دھی اور سیدہ زہرا پاک میرے پاک نبی کو ایڈی پیاری ہے سرکار دی ایڈی لاڈڑی تھی ہے. مارکا ذرا دھیان کرے سو, غور کرے سو. اما سیدہ عائشہ پاک کو پوچھے گا اما ہے تو سب مہربانی کرو دساؤ ہاں کوئی ایسی جناب اللہ کوئی دھرتی دے ایسا شخص موجود ہے جنہا اٹھنا باونا کھاونا پیونا بیائی نہیں مصطفیٰ جان رحمت اتنا ہوگے کریم آقا علیہ السلام اتنا ہوگے. آپ نے فرمایا ہاں بالکل ایک ذات موجود ہے. فرمایا کون؟ آپ نے فرمایا او مصطفیٰ دی شہزادی لخت جگر نور نظر حسنین کریمین دی اماں او علی دی زوجہ علی دی گھر والی او تمام عورتاں جنتی عورتاں دی سردار او سیدۃ النساء اہل الجنہ او بلاد الرسول او سیدہ زہرا پاک جیدہ اٹھنا بھی مصطفیٰ دی طرح جیدہ باونا بھی مصطفیٰ دی طرح جیدہ چلنا بھی مصطفیٰ دی طرح جیدہ بولنا بھی مصطفیٰ دی طرح جیڑی گفتگو کرے سیرت وچوں صورت وچوں مصطفیٰ نظر آوے. اور مصطفیٰ جان رحمتی عظیم بیٹھی ساری رات عبادت گزارے. توجہ ہے بولو دا چاہ آج ملک دی تھی خان دی تھی پیر دی تھی وزیر دی تھی اون دی رات ٹی وی دیتے گزرے موبائل دیتے گزرے ڈرامہ دیتے گزرے فلم دیتے گزرے پر مصطفیٰ دی شہزادی جیڑی جنت دی وارثہ جنت دی بالکا جیدے پتر جنت دے سردار جیدہ شوہر ولیاں دے سردار جیدہ بابا نبیاں دے سردار ایدہ مقام ایدہ مرتبہ کہ جنت دی احورا جیدے پیرا تلے جناب اپنے دوبٹے بھی شامل تے او ساری رات ایدی عبادت کرے ایک سجدے میں سر جو رکھے دوجا سجدہ پورا نہ کر سکے. بلال اذان جو پڑھے زہرا رو گیا کہ ہے مالکا سردیاں دی ایڈی چھوٹی رات بنائی یہی تیری بندی دوجا سجدہ نہیں کر سکی کاش رات ایڈی طویل ہو گیا میں زہرا سر سجدے میں رکھا ہوں لے چاواں حج لے قیامت دیوں نکلا. عبادت چیندہ دل لگے ریاست چیندہ دل لگے. توجہ ہے ایک چھوٹی جی گال چھوٹی جی روایت پیش کر کے اجازت کھلتے ہیں ختم پاک پڑھتے ہیں. مولا کائنات مولا علی سرکار جنگ دو واپس آئے تھے بہت سارا سونا چاندی مولا علی سرکار کو ملے. کریم آقا علیہ السلام نے سارا فرمایا علی تقسیم کر چھوڑا. مولا علی سرکار تقسیم کریں دے ایک چادر دے نال سونے دا سکہ اڑ پیا. توجہ ہے تو سبحان اللہ چادر دے نال سونے دا سکہ اڑ پیا چادر دے. آپ گھر جو آئے چادر چھٹ کے انہیں دے سکہ حویلی ڈھے پہ سونے دا سکہ حویلی ڈھے پہ ہوں جلے حویلی ڈھے پہ ہوں بنا بی بی زہرا پاک کو پتہ ہے نالی پاک کو پتہ ہے گھر میں سونے دا سکہ پیسے سارے گھر دا الحمدللہ ڈاڈا بی تولے پن تھے والوی سارا منہ سجا ودا ہوتا ہے منہ اسا یہ پرو تھکی دی ودے میں جی چار جاڑے دی سک روٹی نہیں ملی تمہیں آنی پہ یہ کہنا روٹیاں سکا کے پھر ویچ چھوڑے ہیں پر غریبہ کو دیونا گوارا نہیں کریں دے ایسا وہ لوگ ہاں جی پھل ایسا روڑی دے ساڑھ کھتے ہیں نال علیہ ہمسائیں دے بالا کو ایک کیلا دیونا گوارا نہیں کریں دے کیونکہ سارے اندر حسد جو تھیا بغض جو تھیا کینہ جو تھیا ایسا بھرے جو تھیا سارے سامنے یتیمہ دے بال رون دے رہ بجن ایسا اپنے چیز دے کپڑا چلے سو یہ بال یتیمہ دا پہ مطلب دی نظر یتیمہ دی نظر لگ دی نبی فرمے دے یتیمہ کو کٹھے کبا تو دی نظر لگ دی توجہ کہنی تو اڈی اور در اندازہ کرائے ساڑھے گھر ہر شہ فریج اے سی پکھے ہر بلا پہ یہ ساڑھے گھر بات بھی ساڑھے بتھاڑ دے 12 بجی ودی ہوندی یقینے چھیجہ ہڑے دو سا بکھے بدے چھوڑے دھیر بندے جناب اللہ میں معاشرے دے پہلو دا پتہ ہے کہ کل خانی دے پتہ لگ میں آج کول لیں فجر نال روٹی نہ کھا سا ناشتہ نہ کھا کیوں وقت کلہ دے جو میں لیں سبحان اللہ کئی منوس فجر کو ناشتہ نہ کرے وقت کلہ دے جو میں بیٹھا جو ہے غم دی وجہ کہ یا تیرے پھرا دا ڈاڑھ ہرمان ہے بندہ بڑا چنگا تھال بھی ہے اٹھ تھال غم دی وجہ تو کھا بجن اٹھ تھال بیٹھے جو ہے گوڑا ٹیکے شالا تیدہ ہی آمنا پوگے کہیں جا دیں مرے فوت کی دیویاں میں دن جیوے تو آئے بیٹھے ہی وے
اندازہ کرائے ایک میں پچھلے باری بھی روڈار ختم دوتے ایک گال کی تھی ایک بندے کو یہ چیر چیر تھی لگ پئی یہ گال تو سنا کو میں کہ ساڑھے نال وہ گال کرے جے کو قرآن و حدیث دا پتہ ہو اسا جڑے 8 سال قرآن پڑھتے رہ گئے حدیث پڑھتے رہ گئے ساکو کئی شہدہ پتہ کہ نہیں جے کو کئی شہدہ پتہ کہ ساکو وہ سمجھے پڑھتا ہے میرے نظریے دے مطابق تیرا نظریہ کیا ہوگا تیرے نظریے کو کیا سمجھو توجہ ہے تو بولو بولو اسانے نزدیک کون سنا ہے گال ختم کریم آقا علیہ السلام جب آئے نا سرکار آگے ڈٹھا سونے دا سکہ پیا یہ سیدہ زہرا پاک دے بھی سرکار واپس میں جلال ہے غصے میں سید زہرا پاک نے بابے تبھی یہ بھاگی ہاتھ پکڑیں خیر ہے بلندے نہیں وے ملے نہیں وے واپس آکے تو بھی ہن دنیا دار تھی کہ بی بی آکھا صحیح میرے کپڑے دیکھو میری حالت دیکھو میرے گھر دیکھو میں کسے بچا کے رکھی ہوں سادے تھی وہ حالت ہے سویرے آئیے تھے شام تک سارا کچھ بنڈا چھوڑا سویر نہ سویر تھی سی پئی کوئی نہ یہ اہل بیت جنہ کو سب منے نے انہوں نے گھر دی حالت ہے بھئی چیڑی بھی بھاتا رزق آئے وہ پکا کے بنڈا چھوڑے گل نال کل تھی سی پئی جی کسی ستہ دوجی دیوار تو بچا کے نہیں رکھی رات کی روٹی نے بچا کے رکھی کٹا پردیسی کو مسافر کو بول کے نہیں تھے گھر میں روٹی کھا تو سام میں کو دنیا دار آگے تھی ہاں تو دنیا دار نہیں تھی ابا حضور میرے آپ فرمائے دیکھا یہ سونے نے سکھا سیدہ زہرا پاک نے ٹھیا کسی میں کو نہ پتا علی پاک آگے کسی میں کوئی نہیں پتا اسا کو بالکل نہیں پتا کہ سونے سکھا تو گھر آیا کہ علی پاک آگے جڑا رات میں کو سونے دیتا میں نے چادر ہے اٹھاؤں تو آڑے گل ٹوڑیاں دے ونڈے نہ آئے کہنی میں بیٹھے تو علی پاک دے مریدو تو آڑے گل سبحان اللہ نہیں نکل دی تے پیر علی سونا ونڈے نہ بدے سونا سونا اگر صحیح جڑا میں کو جنگ دو حصہ ملے مال غنیمت دا میں اتھوں ونڈے نہ ہے چادر چھنڈ کی میں کو لگتے چادر اڑ گیا اسی سینڈ زہرا پاک سونے سے کا چاہتے ہی میں دیوار دھکا سکتے اگر اس سونے دا کیا کرنا جڑا محبوب کو ناراض کرے ہائے 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 سینڈ زہرا پاک عرض کی دی ابا حضور سب کو تواڈی رضا زیادہ عزیز ہے سب کو تواڈی ذات زیادہ عزیز ہے سب اندازہ کر مصطفیٰ دی شہزادی ہر وقت اپنے بابے کو راضی کرنے کی کوشش کریں دیئے مولا علی ہر وقت اپنے مرشد اپنے بھرا اپنے جناب نبیہ دے سلطان کو راضی کرنے کی کوشش کریں دے تو امتی تھی کہ تائیں بھی کڑھا اپنے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی تائیں بھی کڑھا کوئی عمل ایسا عمل سوڑے کرو کردار سوڑا اپناؤ زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس ٹائم اختتام تھی وجہ قابل اس تو کہ ایسا موڑھے لوگ ساکو اپنے موڑھے دے چاہیں لوگ یہ آکھیں اے فلانا مر گئے فلانا مر گئے فلانا نا اے تیری پہچان نہیں ہونی چاہیے تیری پہچان یہ ہوئے آوے جنازہ پڑھوں بندہ عاشق رسول ہے آوے جنازہ پڑھوں بندہ نماز پڑھتا ہے آوے جنازہ پڑھوں صحابہ دا احترام کرنا آوے جنازہ پڑھوں اہل بیت نال پیار کرنا بندے تیرے جنازے وچ اس واسطے نام ہے کہ تے ساڈے پیو دا جنازہ پڑھائی تے ساڈے بھرا دا جنازہ پڑھائی یا تیرے نال ساڈا دکانداری دا تعلق نہ بندے تیرے جنازے چ ہی واسطے آویں وہ بندہ نیک جلو یار مت میں سا بخش زندگی سونی گزار ہاں جی اے نہیں کہ تو جو مر بنے گلیاں شکر ادا کریں محلے والے شکریہ ادا کریں اگر شکر منحوس مار کے جان چھوٹ پئی الحمدللہ بچ پئی نا اپنی زندگی سونی گزارو مختصر زندگی جیو تے لاکھ تھی وہ ڈھیر تھی وہ دیکھو اساں دو ہستے دے سامنے پیش تھی بنے قبر وچ مصطفیٰ دے سامنے حشر وچ خدا دے سامنے مصطفیٰ کو یہ سا جواب دے ہیں خدا کو یہ سا جواب دے ہیں لہذا اپنی زندگی میں جو ملاوٹ دو نمبری فراڈ دھوکے بازی یہ سب کچھ کٹ کے پرا سکو سے اپنی زندگی کو صاف ستھرا رکھو نماز ہی پڑھو قرآن ہی پڑھو جھوٹ ہرگز نہ بولو غیبت ہرگز نہ کرو چغلی ہرگز نہ کرو کہیں بھی تو ہرگز نہ کرو غلط خبراں کہیں کو بالکل نہ دیو بلکہ جناب اللہ کن دو ڈورے اکھاں دو اندھے تھی کے رہو کہیں کو برا کرے نہ دیکھو اکھی دے ہاتھ سے رکھو کہ نہ ایسا کہیں نہیں تھا کوئی غیبت کرے دے کن دے ہاتھ سے رکھو ایسا کہیں نہیں سنی نہ مومنہ دے شان میں آپ کرشیدہ بھاجا ایک ہی دے کو مصر نادہ جو